عزیز طلباء، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سٹلے ٹاؤن کے شعبہ اردو کی جانب سے پروفیسر شہباز علی آپ سے مخاطب ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نظم ہلال استقلال، جسے پاکستان کے بہت مشہور شاعر حفیظ جالندھری نے لکھا ہے، اس کا مطالعہ کریں گے اور بالخصوص اس نظم کے خلاصے کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے شاعر حفیظ جالندھری جو اس نظم کے خالق ہیں، ان کا تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ابو الاسر محمد حفیظ جالندھری سن 1900 کو جالندھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کو غزل اور نظم دونوں پر گرفت حاصل تھی۔ نغمہ زار، سوز و ساز، تلخابہ شیریں اور شاہنامہ اسلام جیسی تخلیقات آپ نے شائقین ادب کے سامنے پیش کیں۔ آپ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق بھی ہیں۔ حفیظ کی رومانیت کا ایک زاویہ اسلام اور مشاہیر اسلام، عرض وطن اور مشاہیر وطن کی محبت سے بھی عیاں ہے۔ حفیظ جالندھری نے علامہ اقبال، مولانا الطاف حسین حالی اور ٹیگور کے نمایاں اثرات قبول کیے۔ ان کی شاعری میں اخلاقی اور جذباتی دونوں قسم کا رنگ موجود ہے۔ 1982 میں حفیظ جالندھری اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس نظم کے تعارف کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ اس نظم کو حفیظ جالندھری نے لکھا، جو پاکستان کے قومی ترانے کے خالق بھی ہیں، اور اس نظم کا جو موضوع ہے وہ ہے ہلال استقلال۔ ہلال استقلال ایک اعزازی پرچم ہے، اور یہ پرچم 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد 3 شہروں لاہور، سیالکوٹ اور سرگودا کے شہریوں کو دیا گیا تھا، کیونکہ یہ تینوں شہر اس جنگ میں براہ راست دشمن کے نشانے پر تھے اور ان شہروں کے رہنے والوں کو سب سے زیادہ مصائب اور تکلیفیں سہنا پڑی تھیں۔ اس اعزاز کے ڈیزائن کے لیے باقاعدہ ایک مقابلہ کروایا گیا تھا، جس میں اقبال احمد خان کا ڈیزائن کردہ پرچم جو ہے وہ منتخب کیا گیا۔ آج بھی یہ پرچم ان تینوں شہروں کے جناح ہالوں پر لہراتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس نظم کے خلاصے کی طرف، یعنی اس نظم میں جتنے اشعار شامل کیے گئے ہیں ان کو اختصار سے کیسے لکھا جائے۔ تو پیش خدمت ہے نظم ہلال استقلال کا خلاصہ۔ یہ پرچم ہماری ثابت قدمی اور ملک کی مضبوطی کی علامت ہے۔ یہ شہیدوں اور غازیوں کے ہاتھوں سے ملنے والا انعام ہے۔ اس پر موجود ہلال توحید کی شہادت دیتا ہے۔ یہ اللہ کی تلوار کا عکس ہے جو آسمان پر ظاہر ہے۔ یہ ہلالی خنجر شہیدوں کا عطیہ ہے جو خود تو قربان ہو گئے لیکن ہمارا دامن خوشیوں سے بھر گئے۔ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہادری کی علامت ہے۔ یہ ملت کی شمع کے لیے پروانے کا عشق ہے۔ یہ محمد بن قاسم کی سخاوت، طارق بن زیاد کی بہادری، صلاح الدین ایوبی کی عظمت اور محمود غزنوی کی جرأت کی علامت ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی کا نشان ہے اور زمین پر آسمانی خوشخبری دینے والا رحمت کا بادل ہے۔ یہ ہماری روایات کا امین اور پاکستان کے قائم و دائم رہنے کا نشان ہے۔ قیام پاکستان کے وقت جو ہجرت ہوئی
بڑے پیمانے پر مسلمانوں کو ہندوستان سے پاکستان آنا پڑا، تو اس ہجرت کے دوران لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، بچوں کو ان کی ماؤں کی نگاہوں کے سامنے قتل کیا گیا، بیٹیوں کو ماؤں کے سامنے بے آبرو کیا گیا۔ غرض کیسے کیسے مناظر تھے جو آسمان نے دیکھے، لیکن یہ وقت گزر گیا اور آخر کار اس پرچم کے سائے تلے ہم آزاد فضاؤں میں سانس لینے لگے۔ بقول شاعر، پھر چاند ستارے کا پرچم لہرانے لگا میناروں پر، پھر ہونے لگی باران کرم سب سوکھے ہوئے گلزاروں پر۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے، جس میں مختصر شاعر کا تعارف، پھر نظم کا تعارف اور آخر میں اس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس سے اگلی نظم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔